فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 94 سے درس ہو رہا ہے اور یہ سورت کا گویا آخر چل رہا ہے۔ تو آخر سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تنبیہات فرما رہے ہیں کہ تم نے پوری سورت پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے۔ لیکن فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، پس اگر آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز کی طرف سے انزلنا الیک جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پھر پوچھ لو ان لوگوں کو جو کتاب پڑھتے ہیں من قبل کا آپ سے پہلے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کا، تو پھر اہل کتاب میں سے جو لوگ صاف دل ہیں اور حق پرست ہیں، حق پسند ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو تو وہ بھی بتا دیں گے کہ ہاں یہ قرآن سچی کتاب ہے، سچا کلام ہے، اور جس شخصیت پر یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے تو وہ شخصیت بھی سچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں۔ پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جس کے بارے میں وہ توریت اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں اور آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ یہ پورا مضمون توریت کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اس کو وہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، لہٰذا ان سے پوچھ لو تو وہ بھی بتا دیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر تو ہو فی شکن شک میں مما انزلنا اس چیز سے کہ جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، یعنی اے قرآن پڑھنے والے، کیونکہ اب یہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے لیے اتارا گیا ہے، سب کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جس کو ذرا سا بھی شک ہو۔ تو کہا اگر تمہیں شک ہے تو پھر تم پوچھ لو ان سے الذین یقرؤون الکتاب، جو کتاب پڑھتے ہیں من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے جو پرانی کتابیں پڑھنے والے ہیں توریت اور انجیل، ان سے پوچھ لیجئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کسی آدمی کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، جیسے کہ اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ عام طور سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جن تعلیم گاہوں کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں صبح سے شام تک یہی سکھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے بس یہ سمجھایا جاتا ہے یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو اگر کہا تمہیں شکوک اور شبہات کے اندر ڈالا جائے، شک پیدا ہو جائے، تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم علماء کی طرف رجوع کرو، جاننے والے جو ہیں ان کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو سمجھائیں گے اور تمہارے ان شکوک اور شبہات جو تمہارے دل کے اندر ڈالے گئے ہیں ان کا جواب وہ دیں گے اور تمہیں مطمئن کریں گے۔ اپنے اندر ہی شکوک اور شبہات کو پکاتے نہیں رہنا چاہیے کہ اندر اندر وہ پکتا رہے اور آدمی بالکل کافر ہی ہو جائے کا نہیں، بلکہ علماء کی طرف انہیں رجوع کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو وہ پوچھ لیجئے ان لوگوں، فَاسْأَل تو آپ پوچھ لیں،
الذین ان لوگوں سے یقرؤون الکتاب جو کتاب پڑھتے ہیں من قبلک آپ سے پہلے لقد جاءك الحق من ربك لہذا لقد جاءك الحق من ربك تحقیق کے جاءك آ گیا آپ کے پاس الحق حق من ربك تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین تو ہرگز نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی یہ قرآن پاک سچی کتاب ہے، یہ دین سچا دین ہے، یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، لہذا اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَكُونَنَّ اور ہرگز نہ بنو ان لوگوں میں سے من الذین کذبوا بآیات اللہ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان میں سے بھی نہ بنو۔ فتکون من الخاسرین اگر تم نے ایسا کیا، تم بھی جھٹلانے والوں کی جماعت میں شامل ہوگے تو فتکون من الخاسرین پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، پھر اس جماعت کا ساتھ نہ دو کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والی ہے، نہیں تم یقین کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکونن اور ہرگز نہ بنے آپ من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین تو آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی اگر آپ نے ان کا ساتھ دے دیا پھر آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ان الذین حقت علیہم بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی کلمت ربی کا تیرے رب کی بات، وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کیوں ان لوگوں کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ دن کو دعوت دیتے ہیں، رات کو ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور آخری حد تک آپ پہنچتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، ایک ایک کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو زیادہ پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، اب وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اسی طریقے سے ولید ابن مغیرہ ہے، اسی طرح عقبہ ابن ابی معیط ہے، اس طرح کے جو ہیں کہا ان کے اوپر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں، کتنے ہی معجزات ان کو دکھا دیے جائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں ایک وقت میں یہ ایمان لائیں گے، کب؟ جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین حقت علیہم بے شک وہ لوگ حقت علیہم کہ ثابت ہو گئی جن پر کلمت ربک تیرے رب کی بات، کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور بضرور انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھروں گا، یہ بات ان پر ثابت ہو گئی ہے، یعنی ان کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں اور حق کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کی، حق کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ کفر پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم کہ اب ان کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ایمان نہیں لا سکیں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر پر ڈٹنے کا فیصلہ کر لیا اور ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہا، اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہے، جس کو طلب ہوگی ہدایت کی اور پھر اللہ کی طرف سے توفیق اس کو ہو جائے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو انہوں نے طلب ہی نہیں کی، یہ کفر پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے، اب ان پر اللہ کی وہ بات لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یہ ثابت ہو چکی ہے، لہذا لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگرچہ آ جائے ان کے پاس
پاس ہر ایک نشانی، یعنی ہر وہ نشانی جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے، آپ یہ نشانی کیوں نہیں دکھا رہے ہیں، وہ نشانی کیوں نہیں دکھا رہے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کے پاس کوئی باغ ہو انگوروں کا، کھجوروں کا، اسی طریقے سے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، آپ کا گھر سونے کا ہو، اسی طریقے سے آپ ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائیں، ہم دیکھ رہے ہوں، اور پھر آسمان سے آپ کوئی نوشتہ، کوئی تحریر لے کر آ جائیں جس پہ لکھا ہوا ہو آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح کے جو یہ مطالبات کرتے تھے، معجزات مانگتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر معجزہ ان کو دکھا دیا جائے، ہر نشانی ان کو دکھا دی جائے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ، یہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، حتی یروا العذاب الالم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت کہیں گے ہاں اب ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے کہ فرعون نے جب اس کو غرق نے پکڑ لیا، غرق ہونے لگا، تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا آمنت بانہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس ذات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر وہ کہ جس پر ایمان لایا بنی اسرائیل نے۔ اب اس نے بھی مانا تھا لیکن اس کا ماننا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اسی طرح ہر کافر، ہر نافرمان موت کے وقت میں جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے سامنے جہنم کا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ منظر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان لانے لگتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ نجب دعوتک ونتبع الرسل ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے اللہ اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اب ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، اب ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، لیکن پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ حتی یروا العذاب الالم، اس کا تعلق ہے لا یؤمنون، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر ایک نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر مانیں گے، لیکن پھر ماننا کچھ کام نہیں آئے گا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فلولا كانت قرية، تو کیوں نہیں ہوئی کوئی ایسی بستی، آمنت جو ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، پھر نفع پہنچاتا اس کو اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس۔ مطلب جب کسی قوم پر عذاب آیا تو اس نے ایمان لایا، کسی قوم کے ایمان لانے نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، اس کے بعد انہوں نے ایمان لایا، ان کا ایمان قبول کر لیا گیا، کیونکہ ابھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا، ابھی صرف تھوڑے سے آثار ظاہر ہوئے، ہوا ہی چلی ہی تھی، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر ہو گیا۔ اور دوسری قومیں تھی، انہوں نے جب عذاب کو دیکھا، عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے، اس وقت انہوں نے ایمان لایا، جیسے فرعون کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جب غرق ہونے لگا اس وقت اس نے ایمان لایا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے مبتلا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ایمان لایا تو ان کا ایمان معتبر ہو گیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ یہ عراق کا ایک شہر تھا موصل، اس کا ایک علاقہ ہے نینوا، یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، ان کو ڈراتے تھے اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ ذرا وہ عذاب لا کر دکھائیے کہ وہ کب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی اجتہاد سے کہہ دیا بس 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، یا ایک روایت کے مطابق یہ کہ 40 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد اب جب 3 دن یا پھر 40 دن مکمل ہونے والے تھے تو یونس علیہ السلام
اس بستی سے نکل گئے۔ کیوں نکل گئے؟ ایک روایت یہ ہے کہ اس لیے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے اس بستی کے اندر رہنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک نبی کسی بستی کے اندر موجود ہوتا ہے تو ان پر عذاب نہیں آتا ہے، نبی کو پہلے وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نکل گئے، اگرچہ ابھی اللہ نے ان کو حکم نکلنے کا نہیں دیا تھا، لیکن اپنے اجتہاد سے وہ نکل گئے، یہاں سے اس بستی سے نکل گئے۔ جب یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے اس لیے میں نکل جاؤں گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے ہی وقت کی تعیین کر دی، اللہ نے تو ابھی وقت کی تعیین کی نہیں تھی، تو معلوم نہیں 3 دن میں عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو نہ آئے تو لوگ پھر مجھے جھٹلائیں گے اور مجھے شرمندہ کریں گے، اس لیے یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکلے اور جا رہے تھے، آگے ایک سمندر آ گیا، اب سمندر پار کرنا ہے تو کشتی میں بیٹھ گئے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو واقعہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے اور ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے کہ اب کشتی بیچ سمندر میں پہنچ کے ہچکولے کھانے لگی۔ جب کشتی ہچکولے کھانے لگی تو تجربے کے مطابق ملاح نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آتا ہے تو یہ کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو احساس ہوا میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، شاید میری وجہ سے ہی یہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اس لیے یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ وہ غلام میں ہی ہوں، لہٰذا مجھے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے اور تاکہ کشتی والے بچ جائیں۔ لوگوں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا، چمکتا ہوا چہرہ، کہنے لگے آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی، قرآن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کہ خود اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ کشتی میں جب وزن زیادہ ہو جاتا تھا تو وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہچکولے کھاتی تھی، انہوں نے کہا ایک آدمی کو نکالنا پڑے گا، اب کس کو نکالا جائے کشتی سے؟ اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی، فساہمہم فکان من المدحضین۔ اب قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، اس کے بعد ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، فالتقمہ الحوت، تو اب ایک مچھلی ان کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، یعنی نگل لیتی ہے، اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتا ہے یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ میری امانت ہے تیرے پیٹ میں۔ یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جو اجتہادی غلطی ان سے ہوئی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی تسبیح کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو ہم نے غم سے ان کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو سمندر کے کنارے پر لے کر ڈال دے، مچھلی نے ان کو اگل دیا سمندر کے کنارے پر، اور چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جسم گل گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کدو کی بیل کو اگا دیا تاکہ مکھیاں ان کے جسم پر نہ بیٹھیں، چونکہ کدو کی بیل کے قریب مکھیاں نہیں آتی ہیں، سائے کا بھی انتظام ہو گیا اور مکھیوں سے حفاظت کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک ہرن کی ڈیوٹی لگا دی، وہ آتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی، کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ چلنے کے قابل ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اپنی بستی کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ تو یونس علیہ السلام کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ پیچھے قوم نے جب دیکھا کہ ہوا تیز سی چلنے لگی تو انہیں محسوس ہوا کہ عذاب تو آ گیا، اس لیے سب کے سب اپنے گھروں سے نکل کے ایک میدان میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر وہاں پر آ گئے اور یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے۔ یونس علیہ السلام نہیں ملے تو اب ان کو پکا یقین ہو گیا اب تو عذاب آنے ہی والا ہے، تو سب کے سب گڑ گڑانے لگے اللہ کے سامنے اور معافی مانگنے لگے اور رونے لگے، اتنے روئے کہ ان کے جانور بھی ان کو دیکھ کر آوازیں نکالنے لگے، وہ بھی گویا رونے لگ گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ
دعا کو قبول کر لیا، ان کا ایمان معتبر ہو گیا، اور پھر یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دوبارہ واپس آپ ان کی طرف آ جائیں۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا فلولا كانت قریۃ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی آمنت کے جو ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، پھر ان کو نفع پہنچاتا ان کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیا کے اندر ہی جو عذاب ان پر آنے والا تھا اس عذاب کو ہم نے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا، الی حین، ایک مقررہ وقت تک، یعنی دنیا کا ساز و سامان ہم نے ان کو دیا۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم نے ان کو دے دیا، الی حین، ایک مقررہ وقت تک، جو وقت ان کی زندگی کا مقرر تھا اس وقت تک ہم نے ان کو فائدہ دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ، تو ایمان لے آئیں، مَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ جو زمین میں ہے، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب ایمان لے آئیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اللہ فرماتے ہیں تیرا رب چاہے تو سب کو ایمان دے سکتا ہے، وہ سب کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ مجبوری والا ایمان ہوگا، پھر وہ اختیار والا ایمان نہیں ہوگا، پھر امتحان نہیں رہے گا۔ جیسے فرشتے ہیں کہ ان کے اندر کفر کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ کفر کر ہی نہیں سکتے ہیں، اسی طرح انسانوں سے بھی کفر کا مادہ نکال دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی کفر نہیں کریں گے، یہ بھی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن پھر امتحان باقی نہیں رہے گا۔ امتحان تو تب ہوتا ہے جب بندے کو اختیار دیا جائے کرنے کا اور نہ کرنے کا، دونوں اختیار دے دیے جائیں۔ تو اس لیے رب کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ سب کو ہی ایمان دے دے۔ افانت تکرہ الناس، افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں، کسی پر جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا، آپ میرے پیغام کو پہنچاتے رہیں، پھر مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے۔ ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی رکھتا ہے، اور وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اور جو آنا ہی نہ چاہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیتا، اس لیے آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَإِن كُنْتَ، بس اے قرآن پڑھنے والے، اِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر تو شک میں ہے، مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کی طرف سے کہ جو ہم نے نازل کی ہے تیری جانب، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو تو پوچھ لے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں، مِن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، تحقیق کے تیرے پاس آ چکا ہے حق، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے جو شک کرنے والے ہیں، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم، کہ ثابت ہو گئی جن پر، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیت، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، فلولا کانت قریۃ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی، آمنت، جو ایمان لاتی، فنفعها، پھر اس کو فائدہ پہنچاتا، ایمان ہوا اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم، تو ہٹا دیا ہم نے ان سے، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے فائدہ پہنچایا ان کو، الی حین، ایک مقررہ وقت تک، ولو
یشاء ربک، اور اگر چاہتا تیرا رب، لآمنا تو البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض وہ جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا سب کے سب، افانت تکرہ الناس تو کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں الناس لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب